اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب تاجدار عرب و عجم والیے کون و مکان سیاہ لا مکان ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا جلوے صبح ازل نور ذات لم یزل نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ معصوم آمنہ معصوم آمنہ باعث تکوین عالم فخر آدم بنی آدم سید العربی والعجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً عاجزانہ غلامانہ انداز میں درود و سلام کی نظر عقیدت پیش کریں باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ والشیخ عبد القادر الجیلانی وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک محبت کے ساتھ سارا مجمع ایک آواز ہو کر آواز بلند شریف پڑھ لیں پڑھے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم لبے درود پاک کے اشعار آگئے ایسا لگا کہ سامنے سرکار آگئے جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ کہ ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں میں نے آپ سے درود شریف پڑھنے کو کہا لیکن کچھ لوگوں نے پڑھا کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا بہرحال اپنا اپنا مزاج ہے جبر تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اتنا یاد رکھیں مدینے والے آقا ہم سب کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے درود پاک فرماتے جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا جو درود پڑھنا بھول گیا یہ حدیث شریف بار بار علماء سے آپ نے سماعت کیا جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا تو پتہ کیا چلا جسے درود پڑھنا یاد ہے تصویر کا دوسرا رخ بتا رہا ہے جسے درود پڑھنا یاد ہے تو اسے جنت کا پتہ یاد ہے جنت کا راستہ یاد ہے وہ جنت کی راہ اس لیے ہر صبح ہر شام درود کے وظیفے کو لازم پکڑ کر جنت کے راستوں کو طے کرتے رہو ایسا نہیں کہ سال میں ایک بار محلے میں جلسہ ہو تب درود پڑھے زندگی کا وظیفہ درود پاک بنا صبح و شام کا وظیفہ درود پاک جلوت و خلوت کا وظیفہ درود پاک درود ایک ایسا وظیفہ ہے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو نور کی بارش ہوتی ہے اور وہ نور میں چلتا ہے نور میں اٹھتا ہے نور میں بیٹھتا ہے درود پڑھنے والا نور میں کھاتا پیتا ہے بلکہ اس کی پرورش ہی نور میں ہوتی ہے کیونکہ درود پڑھنے والے پر نظر مدینے والے مصطفیٰ کی ہر وقت رہا جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ کہ ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سروت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود نو شے بزم جنت پہ لاکھوں سلام بھیمی بھیمی مہک پر مہکتی درود پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام حضرات گرامی وقار میں توجہ کا طلبگار آپ دیکھیں درود شریف بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے بالخصوص جو میرے نوجوان میرے دوست میرے احباب میرے بھائی توجہ سے میری بات کو سنیں یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے بے شک ہم پیدا ہوئے تو ہمیشہ کے لیے نہیں مرنے کے لیے پیدا ہے یہ تو کمپلسری عقیدہ ہے اور اس پر کسی کا اختلاف بھی نہیں ہر مذاہب کے لوگ یہ کہتے ہیں موت میں کسی کا اختلاف نہیں اور چیزوں میں بہت ساری چیزوں کا اختلاف ہے موت ایک ایسا اٹل فیصلہ اللہ کا ہے کہ لوگ اس پر اختلاف نہیں کر سکتے مطلب جو یہ سوچ رہا ہے مجھے بہت دن زندہ رہنا ہے اسے بھی مرنا ہے جو موت کو بھول گیا ہے اسے بھی مرنا ہے جو بے خبر ہو کر زندہ ہے اسے بھی مرنا ہے لیکن مسلمان بے خبر ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. مسلمان اس زمین کے اوپر عیسیٰ
پیدا کیا گیا۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اس کو شہادت کا مقام دیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ شہید ہونے کے لیے صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میرے سرکار کیا قیامت کے دن شہیدوں جیسا مرتبہ اور کسی کا ہوگا؟ حضور فرماتے ہاں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ تلوار کے سائے میں آئیں گے نہ کسی جہاد میں گئے ہوں گے نہ کہیں قتل کیا جائے گا انہیں، لیکن بروز قیامت وہ شہیدوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ ان کی موت ان کے گھر کے بستر پر ہوگی، ان کو دفن ان کے محلے کی قبرستان میں کیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن وہ مجاہدین کے ساتھ اٹھیں گے، وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ پوچھا گیا وہ بندہ کون ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے وہ ہوگا جو دنیا دار بن کر نہیں جیتا تھا، ہر وقت موت کی یاد میں جیتا تھا۔ موت کی یاد میں جینا یہ مرنے کے بعد بھی زندگی کا بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو اس لیے یہ جوانی ہماری، یہ جتنے عمر دراز لوگ بیٹھے ہیں، بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، 60 سال 65 سال 70 سال جو بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی کبھی جوان ہے۔ یہ ٹھننے والی چیز ہے، کوئی جوانی باقی نہیں رہی ہے۔ اور حضرت امام غزالی کی روایت دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت حجت الاسلام امام غزالی ایک بڑی عظیم شخصیت، تصوف اور طریقت کے امام، جو سرکار غوث اعظم بغداد شریف میں داخل ہوئے اس سے 40 سال پہلے حضرت امام غزالی بغداد شریف کی زمین کو چھوڑ چکے تھے۔ حضرات گرامی 18 سال کی عمر میں امام غزالی جب بغداد کی زمین پر داخل ہوتے ہیں، فکر غزالی دیکھے تو ان کے بدن پر جو لباس تھا وہ اتنا قیمتی تھا کہ بغداد کے بڑے بڑے رئیس بھی شرمندہ ہوا۔ عربی النصر قیمتی گھوڑے پر بیٹھ کر گئے، لیکن بغداد شریف میں جب چند دن رہے، فلسفی تھے، مناظر تھے، بڑے بڑوں کو شکست دیتے تھے، کوئی ان کا ہم پلہ نہ تھا، کوئی ان کی جوڑ نہیں، ان کا ثانی نہیں۔ ایک دن رات کو لیٹے آسمان کے تاروں کو دیکھ رہے، اچانک دل میں ایک خیال پیدا ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا ختم ہونے والی، یہ فنا ہو جانے والی چیز ہے، نہ یہ نعمت رہے گی، نہ یہ لباس رہے گا، نہ یہ قیمتی سرمایہ رہے گا، نہ یہ سواریاں رہے گی۔ غیب سے آواز آ رہی ہے، اے امام غزالی، اے محمد بن غزالی، محمد بن محمد غزالی، اللہ کو پانا ہے تو یہ نرم نرم بستروں پہ خدا نہیں ملے گا، اس کے لیے آؤ ہماری طرف آؤ۔ توجہ کیا، فکر کیا تو آواز دیا بغداد کی زمین پر جو مال تھا، سرمایہ تھا، جو قیمتی جوڑے تھے، وہ سب غریبوں میں فقراء میں تقسیم کیا۔ ایک گدڑی پہن کر بغداد کے جنگل کی طرف چل پڑے۔ اب وہی بیٹھ کر احیاء العلوم لکھ رہے ہیں، احیاء سعادت لکھ رہے ہیں، احیاء علوم الدین لکھ رہے ہیں، اور ایک ایک لفظ کا انسان کی زندگی کو سنوارتا جا رہا ہے۔ امام غزالی تصوف و طریقت کے راہوں میں اس بلند ہستی کا نام ہے کہ آج بھی ان کے مزار کو چھو کر اگر ہوا کسی شہر میں داخل ہو تو اس شہر کے بچے بھی صوفی ہو جائیں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مجاہد ملت، علماء اہل سنت۔ وہ امام غزالی ایک بات کرتے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ بات میں آپ تک پہنچا دوں۔ بالخصوص نوجوانوں نماز کی پابندی، سچ بولو، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنی نگاہوں کو پاکیزگی اور حیا کا تقدس بخشو، اپنے دل کو فتنہ فساد سے دور کرو، کیونکہ یہ جوانی ہے۔ جوانی آپ سوچ رہے ہیں ہم بوڑھے ہوں گے تو نماز پڑھ لیں گے، آپ سوچ رہے ہیں ہم بوڑھے ہوں گے تو درود کا وظیفہ کر لیں گے، آپ سوچ رہے ہیں داڑھی اور سر کے بال سفید ہو جائیں گے تب ہم تقویٰ کی راہوں کے مسافر بن جائیں گے، لیکن یہ جو ہم اور آپ سوچتے ہیں یہ ایک نفس اور شیطان کی سوچ ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں یہ نفس کی بیماری ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں نے سروے کیا، معاشرے میں میں نے دیکھا، میں نے ایک گھر میں دیکھا تو زیادہ ایک ہی بوڑھا پایا، 4-5 جوان ہوتے ہیں، بوڑھا ایک ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ایک گھر میں ایک ہی بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ جوان 4-6 ہوتے ہیں، کبھی کبھی 8-10 بھی ہوتے ہیں، لیکن 1 یا 2 بوڑھے کم ہوتے ہیں، جوان زیادہ ہوتے ہیں، آخر یہ بوڑھے چلے کہاں جاتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا حضور بوڑھے انتقال کر جاتے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں نہیں، کہتے میرا اپنا تجربہ کہہ رہا ہے بوڑھے ہو کر جوان انتقال نہیں کرتے، بلکہ جوان جو بڑھاپے کے انتظار میں
جوانی میں ہی انتقال کر جاتے ہیں. موت زیادہ جوانی میں ہوتی ہے، اس لیے بوڑھے کب نظر آتے ہیں. کیا بات ہے، واہ. آپ سوچ رہے ہم بوڑھے ہوں گے تب نماز پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، عبادت کریں گے، سچ بولیں گے، درود پڑھیں گے، توبہ کریں گے. کہا یہ نفس کی بیماری ہے، یہ عقل کا فطور ہے، اس بلا سے باہر نکلو، اس کا نام ہلاکت ہے. حضرات گرامی وقار، اس لیے مدینے مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو بیدار کیا. دیکھیں جب آدمی بوڑھا ہو گیا، جب چلنے کی طاقت نہیں، جب زبان سے بولنے کی طاقت نہیں، جب پیٹ میں آنکھ نہیں بچی، تو ظاہر سی بات ہے اب تو وہ تقویٰ اختیار کرے گا ہی. گناہ وہ کرتا ہے جس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہو. گناہ وہ کرتا ہے جس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہو. جب گناہ کرنے کی طاقت بچی ہی نہیں تب گناہ کہاں سے کرے گا؟ تو پتہ کیا چلا، جس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہو تب وہ گناہ کو ترک کر دے تو ایسا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. بے شک، واہ. گناہ کی طاقت ہو اور پھر اللہ کے لیے گناہ کو ترک کرے. گناہ کی قوت ہو، گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے بعد اللہ کے لیے گناہ کو ترک کرے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھا، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو میرے دوستوں میں آپ سے جو بات کہنے والا ہوں یہ کہ اے نوجوانوں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لو اور درود کے وظیفے کو لازم کرو. بے شک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس شخص سے مصافحہ کروں گا جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود بے شک، سبحان. اور اس دور میں پڑھنا کتنا ضروری ہے. آج حضور کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، جن کو چلنا نہیں آتا، جن کو کپڑے پہننے نہیں آتا، جن کو پیشاب کرنا نہیں آتا، جن کے اپنے کریکٹر خود خراب ہیں، وہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گفتگو کریں. لوگ کہہ سکتے ہیں آپ کس کے کریکٹر کی خراب ہونے کی بات کر رہے ہو. تو میں نے کہا حضور کی ذات پر ٹپڑی وہی کرتا ہے جس کا اپنا کریکٹر خراب ہوتا ہے، جس کا اپنا وجود خراب ہوتا ہے. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ نے. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی جگ جائے گا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا. ہم کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں، ہم کو آپ اپنے نبی کا ذکر کثرت سے کریں. اگر کوئی حضور کے ذات پر ایک مرتبہ کوئی ظالم آواز بلند کرے، اگر وہ ہمارے ہفتے چڑھ جائے تو اس کا 2 منٹ رہنا دور ہے، لیکن اس کی آواز کو شکست دینے کے لیے، اس کی آواز کو ناکام کرنے کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ہونے والے اعتراض کے دفاع کے لیے اگر کوئی ایک مرتبہ حضور کے خلاف بولے تو 1000 مرتبہ ہم کہیں یا رسول اللہ آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے، آپ کے مثل کوئی نہیں ہے. اور یہ طریقہ ہمیں صحابہ اکرام نے دیا. بے شک، بے شک. یہ اصول ہمیں صحابہ نے بتایا. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پاک، مسجد نبوی شریف، وہ مسجد جس کی زیارت کے لیے آنکھیں ترستی، وہ مسجد جس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، وہ مسجد جس مسجد کے اندر جنت کی کیا موجود ہے، وہ مسجد جس مسجد کی 2 رکعت نماز ایک حج کے برابر فضیلت ہے، وہ مسجد جس کی ایک وقت کی نماز 50,000 وقت کی نماز کے برابر، وہ مسجد جسے مسجد نبوی شریف کہتے ہیں. حضرات گرامی وقار، تو مسجد نبوی شریف کے باہر اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دراز گوش یعنی سواری شریف آپ کی بنی ہوئی ہے، ایک خچر شریف ہے. نماز کا وقت ہے، ایک منافق آتا ہے جس کا نام عبداللہ بن ابی ہے، یہ رئیس المنافقین ہے. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کیا، بے ادبی کیا. اب بے ادبی والے جملے جو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی سواری کو دور باندھا کریں، اس کی پسینے کی بدبو مجھے تکلیف دیتے ہیں. کہے معاذ اللہ، کہے سنسار معاذ اللہ. جب اس نے یہ جملہ کہا تو صحابہ کو یہ تکلیف ہوئی سن کر، تو صحابہ نے اس کا جواب دیا واللہ واللہ ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں
کہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطیب ریحا منہ، اللہ کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ ایسی خوشبو اے منافق تیرے پاس موجود نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا حضور کی سواری سے خوشبو آتی ہے، اب کیوں نہ خوشبو آئے؟ میرے آقا کی شان یہ ہے، میرے سرکار کا مقام، میرے نبی کی عظمت یہ ہے۔ حضور اگر کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے تو دن بھر اس کے سر سے حضور کی خوشبو آتی۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی وقار حضرت عبداللہ بن جابر کہتے ہیں جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں اللہ کے حبیب کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ کر باہر نکلا اور سرکار سارے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے گئے، سارے بچوں کے سر حضور کی خوشبو سے معطر ہوتے گئے۔ کہتے ہیں چلتے چلتے میں اپنے گھر کے قریب پہنچا اور میں نے سرکار کی طرف دستے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، حضور کے ہاتھ میں جب میرا ہاتھ گیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے عطردان سے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دیا ہو۔ میرا ہاتھ ٹھنڈا ہوا اور دن بھر میری ہتھیلی سے مشک کی خوشبو آتی رہی، اور میں جہاں جہاں سے گزرتا رہا وہاں کی ہوائیں یہ وظیفہ پڑھتی رہی کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، علماء اہل سنت۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے، امبر زمین ابیر ہوا مشک چرگمار، ادنا سی شناخت تیری رہ گزر کی ہے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دلہن پھول، جدھر سے گزرے ہیں وہ راستہ مہکتا ہے، جو ان کا نام لو حرف دعا مہکتا ہے، میرے نبی وہاں کھڑے گزر گلی سلیا ابھی بھی وہ گارے ہرا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی سواری سے خوشبو آنا، صحابہ اکرام نے اس کا دفاع ایسے کیا کہ دیکھو میرے نبی کے سواری سے خوشبو آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو آقا کریم علیہ السلام کی غلامی ہم پر لازم ہے، حضور کی اطاعت ہم پر لازم ہے، حضور کی محبت ہم پر لازم ہے، حضور کا چہرہ ہماری طرف ہے، ان کی دعا ہمارے ساتھ ہے، ان کی شفاعت ہمارے ساتھ ہے، ان کی چوکھٹ کا فیض ہمارے ساتھ ہے، ان کے در کی بہاریں ہمارے ساتھ ہے، ان کے دربار کی برکتیں ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری توجہ بھی حضور کی طرف ہو، ہمارے دل کی دھڑکنیں بھی حضور کی طرف ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا جو دین ہے یہ صرف اوپر ہمارے پاس ہے، یہ دین ہمارے روحوں تک اترنا چاہیے، ہمارے دل کی گہرائیوں تک اترنا چاہیے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ ذرا دیکھیں، سن رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں 50 مرتبہ جو قیامت مجھ پر درود پڑھے گا روز قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ یہ حدیث شریف میں تھوڑا سا تفسیرہ کرنا چاہتا ہوں اس پر، اگر آپ کی توجہ بار بار اس حدیث کو سنا آپ نے، قیامت جانتے قیامت ہے کیا؟ بار بار علماء سے سنا، قیامت اس ہولناکی کا نام ہے، اس سخت وقت کا نام ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں کچھ بالوں میں سفیدی آئی، چند بال میرے آقا کے سفید تھے، جب سفیدی آئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بال مبارک میں سفیدی آ گئی، یعنی اب سفیدی آ رہی ہے؟ حضور فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ امت کی فکر نے، گناہوں کی فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور آقا فرماتے سورہ مرسلات اور سورہ دہر، یہ قرآن شریف کے دو سورہ، سورہ مرسلات سورہ دہر، کہا ان سورتوں کے نزول نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یا رسول اللہ ان سورتوں میں ہے کیا؟ فرمایا ان سورتوں کو جب پڑھو گے تو اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ، قیامت کے دن کے عذاب کا تذکرہ، قیامت کے دن کی سختیوں کا تذکرہ ہے، جہنم کے دہتے شعلوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ جب گرفت کرے گا ظالمین کی، اللہ گرفت فرمائے گا فاسقین کی۔ آج جو ظلم کرتے ہیں ستم کرتے ہیں، آج تو زمین کے اوپر حکومت کرنے والے یہ بھول گئے کہ خدا بھی موجود ہے، اور آج امت مسلمہ کے چند افراد احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں۔ جب ظلم ہم پر ہو رہا ہے، ستم ہم پر ہو رہا ہے تو کیوں نہیں گئی بھی طاقتیں آتی؟
کیوں نہیں غوث پاک کی مدد آتی؟ کیوں نہیں کریم نواز کی مدد آتی؟ یہ سوچ ہم پر آئے اس سے پہلے ہم تاریخ کا مطالعہ کر لیں. یہ اللہ رب العزت کی شان رہی، ہمیشہ یہ اس کی مشیت رہی. کیا اللہ نے فرعون کو مہلت نہیں دیا؟ کیا اللہ نے نمرود کو مہلت نہیں دیا؟ کیا اللہ نے قارون کو مہلت نہیں دیا؟ اللہ مہلت دیتا ہے ظالموں کو کہ چند وقت کی مہلتیں ہیں تمہارے پاس، تم جیسے چاہو وقت گزار لو، ورنہ یاد رکھنا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ظلم کرنے والے انقریب جان لیں وہ کس کروٹ پلٹی کھانے والے ہیں. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالموں زمین کے اوپر ظلم کرتے ہو، فساد کرتے ہو، یاد رکھنا اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. جب اللہ کی پکڑ جب گرفت میں بندہ آتا ہے تب نسلیں تباہ ہوتی، تب وجود مٹ جاتا ہے. آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں باقی ہے. اگر کوئی نام لیتا ہے تو صرف ملامت کے ساتھ. اور آج کے موجودہ دور میں آج کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جو ظلم و بربریت اور فسق و فجور کے بھیانک ماحول کو گرم کیا جا رہا ہے، زمین کے اوپر فساد کرنے والے سن لے، وہ ظلم کوئی بھی کرے گا کل اس کا نام ویسے ہی لیا جائے گا جیسے ہم یزید کو پلید کہتے ہیں، ایسے ہی آج کے ظالموں کو بھی آنے والے کل میں ان کو بھی پلید کہا جائے گا، ان کو بھی رسوا. لیکن اس سے لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے احکام کی پیروی کریں. اور ایک بات میری ذہن نشین کر لیں، یہ دستار، یہ جبہ، یہ منبر، یہ سر پر ٹوپیاں، یہ مسجدیں، یہ محراب و منبر، یہ ہماری عزتیں، یہ ہمارا وقار، یہ قرآن، یہ کلمہ. ایک مسلمان کی جو بھی عزت ہے وہ عزت اس کی اپنی وجہ سے نہیں ہے، یہ عزت حضور کی وجہ سے، مدینے والے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے. اس لیے ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، حضور کی نسبت کو کمزور نہیں کر سکتے. آج ہمارے پاس وقت نہیں، آج ہمارے پاس درود پڑھنے کا وقت نہیں. 10 منٹ حضور کے لیے ہم نکالیں، صرف مدینے والے آتا ہے. ہم یہ عہد کر لیتے ہیں کہ صرف روزانہ 24 گھنٹے میں 10 منٹ صرف مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیں گے اور آنکھ بند کر کے حضور کی بارگاہ کی موجودگی کا تصور کریں گے اور درود شریف پڑھیں گے. تو یہ 50 مرتبہ درود جو ہوگا آپ کا، 50 بار کی فضیلت الگ ہے، 100 کی الگ ہے، 200 کی الگ ہے، 1000 کی الگ ہے، 10 بار کی الگ ہے. 50 مرتبہ کی جو فضیلت ہے، فرمایا میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا. یہ دنیا ہے، یہ منبر، حبیب ملت تشریف لائیں گے، سرکار مجاہد ملت کے نور نظر، حضور مجاہد ملت کے لخت جگر، لاکھوں کا مجمع سامنے بیٹھا ہے. حضرت کے دیدار کے لیے لوگ متمنی ہوئے، بھیڑ بھاڑ میں لوگ مل نہ پائیں. تو ایسے نازک ماحول میں ایک غریب آدمی کو منبر سے آواز دے، جس کو کوئی نہ جانتا، محلے کے لوگ نہ پہچانتے، کمزور آدمی، اس کے گاؤں کے لوگ نہ جانتے، اس کو بلائے، بلا کر اس سے مصافحہ کریں. تو بتائیے جہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہو، پیسے والے، دولت والے، زمیندار، سرمایہ دار، بڑے بڑے لوگ جہاں موجود ہوں، اب اس کے بعد وہ مصافحہ نہ پائے، ایک غریب آدمی آئے وہ مصافحہ کرے، تو بتائیے اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہے؟ کوئی انتہا نہیں. بلا تنصیب یہ مثال زمان میں کیے گا. قیامت کا دن جو قائم ہوگا وہ ہے کون کون لوگ؟ حضرت آدم تا عیسیٰ پیغمبر، تمام صحابہ، تمام ولی، تمام امام، متقین ہوں گے، محدثین ہوں گے، صالحین ہوں گے، عابدین ہوں گے، زاہدین ہوں گے، صابرین ہوں گے، شاکرین ہوں گے، شاہدین ہوں گے، مومنین ہوں گے. اب ایسے نازک گھڑی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا انتظار ہوگا کہ کب تشریف لائے، کب تشریف لائے. لوگ مڑ مڑ کے ان کی طرف دیکھتے ہوں گے. جب حضور کی قیامت کا انتظار ہے، اسی انتظار کی گھڑیوں کا احساس کر کے وقت کا امام بریلی کی زمین سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے میرے ساتھ پڑھ لے آپ. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت، فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، نعرہ تکبیر.
قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کی سخت مشکل جواب میں ہے۔ امام کہہ رہے حضور آئیں گے، حضور آئیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حضور آئیں گے، امت کار نہیں ہوگی، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ سرکار کی باتوں کو سن کر سبحان اللہ نہیں کہتے آئے، حضور کا ذکر سن کر سبحان اللہ نہیں کہتے۔ ایک بدتمیز عورت میرے نبی کے خلاف ٹپڑی کرتی ہے تو ہزاروں ظالم تالیاں پیٹتے ہیں۔ یہ ہماری قوم حضور کی شان سن کر لب نہیں ہلا پا رہی۔ شکر کیا کرو رب کا، جب بات حضور کی ہو تو کہا کرو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میرے نبی کو یہ مقام عطا۔ جب بات حضور کی ہو تو کہا کرو سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات اپنے محبوب کو یہ عظمت عطا فرمایا۔ کیوں نہیں سنتے حضور کی باتوں، کیوں نہیں سنتے؟ آج ہمارے پاس وقت نہیں نبی کی سیرت سننے کا، نبی کی سیرت اور سنت کے تذکرہ کا۔ یہی زندگی ہے حضور کی باتیں، مدینے والے سرکار کی باتیں کریں۔ آئے ذرا دیکھیں، توجہ ہے آپ کی، جب سرکار تشریف لائیں گے نور کا تخت ہوگا، ایسے نازک ماحول میں میرے نبی ایک ایسے شخص کو آواز دیں گے، ایک ایسے آدمی کو بلائیں گے جہاں حضور کے دیدار کے لیے سب طرف رہے ہو، وہاں حضور ایک ایسے آدمی کو بلائیں گے جہاں جس کو محلے والے نہیں پہچانتے، جہاں پر محلے کے لوگ انتقال کے بعد دفن کر کے 10 سال گزر جانے کے بعد قبر کا نشان بھی بھول گئے تھے، اس کی اولادیں بھی اس کے قبر کا پتہ بھول گئی تھی۔ خوش نصیب ہے آپ لوگ کی عظمت والدین کانفرنس کرتے ہیں، مبارکباد کے لائق ہے وہ اولادیں جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتی ہیں زندگی میں اور انتقال کے بعد بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں۔ ماں باپ سے رشتہ اولاد کا کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ باپ اور ماں جب تک باحیات ہیں، توجہ سے سن لیں، باپ اور ماں جب تک باحیات ہیں ان کے چہرے کو دیکھو تو حج مبرور کا ثواب ہے۔ حج مبرور وہ حج جو قبول ہو چکا ہو، لیکن اب انتقال کر گئے تو حج کا ثواب کیسے ملے گا؟ اب تو فضیلت حج کی نہیں رہی، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن آئے یا جمعہ کی رات آئے، مطلب جمعرات کا دن گزر کے جو رات آتی ہے جمعہ کی رات یا جمعہ کا دن، آپ کے قبر کی یا دونوں میں سے ایک کی جمعہ کا دن جو اولاد قبر کی زیارت کرے گا، اللہ اس اولاد کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔